السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے جس نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا اور ایک ایسی شریعت دی جس میں صحیح عقیدہ، عمدہ اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کی اس میں اعلیٰ تعلیم ہے۔ بے حیائی، بے پردگی، بدکاری، بے شرمی، فواحش اور منکرات سے بالکل منع فرمایا ہے۔ پاکیزہ معاشرہ اور صاف ستھری سوسائٹی کے لیے عورتوں کو گھریلو ذمہ داریاں دی گئیں، جبکہ مردوں کو باہر کی ذمہ داریاں دی گئیں تاکہ ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ اور سوسائٹی وجود میں آ سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی 33 نمبر آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی بات کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ۔ عورتوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ٹکی رہو۔ ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ آگے آیت یہ بتلا رہی کہ قید نہیں کیا جا رہا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ نہ نکلا کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے، یعنی نبی کے گھرانے والوں سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ محترم حضرات و خواتین، معاشرہ کی صفائی اور ستھرائی، اس کی اصلاح، سوسائٹی میں اس کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، جس طرح سے زندگی گزارنے کا ان کو طریقہ اور سلیقہ بتلایا گیا ہے، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ پردے کی ابتدا، آج ہمارا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ حجاب عورت کی عزت ہے۔ حجاب کے متعلق بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں حجاب کو لاگو کر کے عورتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورتوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ میں خرابی کہاں سے آتی ہے؟ جب مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو گھر کی ذمہ داری دے دی، مردوں کو باہر کی ذمہ داری دے دی۔ عورتوں کو گھر کی ذمہ داری دے کر کے یہ نہیں کہ ان کو گھر میں قید کر دیا
ان کا ایک طریقہ بتلایا، ان کا ایک راستہ بتلایا کہ آپ نکل سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور پردے کی ابتدا آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جو دیا ہے کن کو دیا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور اگلے زمانے کی جاہلیت کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ یہ کن عورتوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان عورتوں سے کہا جا رہا ہے جو ازواج مطہرات ہیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن کے اوپر شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی پردے کی ابتدا ازواج مطہرات کے گھروں سے کی گئی، اور عام لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ داخل ہوں۔ عام لوگوں کو، جبکہ وہ سب کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ امہات المومنین سے کوئی سامان اگر لینا ہے، یہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ اگر کوئی سامان ان کو سے لینا ہے تو پردے کے پیچھے سے لے لیا کریں، سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتلایا، روکا نہیں، ایک طریقہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ پردے کے پیچھے سے لے لیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ یہ فائدہ ہے، اور جب تم ان امہات المومنین سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے اوٹ سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ ایسا کرنے سے تمہارے اور ان کے دل کی تمہارے اور ان کے دل پاکیزہ رہیں گے۔ کہیں پر شیطان کو موقع نہیں مل سکتا ہے، تمہارا دل بھی پاکیزہ رہے گا، ان کا دل بھی پاکیزہ رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اگر امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنا ہے، کوئی چیز سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان دلی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پردے کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے، اجنبی مرد ہے، اجنبی عورت ہے، دل پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، پردے کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے۔ جب دل صاف ہوں گے تو معاشرہ میں فحاشی اور بے حیائی کا فروغ نہیں ہوگا۔ جب دل صاف ہوں گے تو سوسائٹی میں بے حیائی نہیں پھیلے گی، بدکاریاں نہیں آئیں گی، برائیاں نہیں پیدا ہوں گی۔ برائیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ برائیاں وہیں سے پیدا ہوتی ہیں جب اجنبی مرد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، بناؤ سنگار ہوتا ہے، شیطان اپنا کام وہاں پر کر جاتا ہے۔ پردے کی اہمیت اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت کی پاکیزہ ترین خواتین یعنی ازواج مطہرات اور امت کے پاک باز ترین افراد یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ تاکیدی حکم دیا جانا، یہ تاکید کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آنا، پہلی بات ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ دوسری بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کہا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات سے اگر کوئی چیز مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پھر یہ حکم ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں رہا بلکہ ساری امت کے لیے عام ہو گیا۔ پہلے حکم کس کو دیا گیا؟ پہلے حکم دیا گیا ازواج مطہرات کو، پہلے حکم دیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، اور اس کے بعد یہ بات عام کر دی گئی کہ ہر عورت کو چاہیے، ہر مرد کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ پردے میں رہے، مرد کو چاہیے کہ اگر کسی اجنبی عورت سے کوئی چیز لین دین کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرے، پردے کے اوٹ سے کرے۔ حجاب کا حکم کیوں ہوا؟ ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، اور عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے دنیا سے
بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے اور پاکیزہ معاشرہ عطا کرنے کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے حجاب کے حکم کا۔ اسلامی حجاب ہی واحد راستہ ہے، اسلامی حجاب ہی وہ منفرد راستہ ہے جس سے عورتوں کا صحیح معنوں میں تحفظ ہو سکتا ہے۔ اس حجاب کو اپنائے بغیر نہ تو فواحش اور منکرات پر پابندی لگ سکتی ہے اور نہ بے حیائی ختم ہو سکتی ہے۔ جب عورتیں بلا پردہ کے ٹہلیں گی، اپنے گھروں سے نکلیں گی اور لوگ آمنے سامنے ہوں گے، فواحش اور منکرات کہاں سے ختم ہوں گے؟ آپ یہ جان لیجئے کہ عورتوں کو گھروں میں بیٹھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ ان کو قید نہیں کیا گیا ہے۔ اسلامی حجاب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا کہ وہ ہمیشہ اندر ہی رہیں، کبھی باہر نہ نکلیں، یا ان کو مجبور کر دیا ہے، جیسا کہ آج بہت سارے نام نہاد روشن خیال اور جدید تہذیب کے علمبردار کا یہ خیال ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے صرف۔ قرآن کا مقصد، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ بے حیائی کو ختم کرنا، فواحش اور منکرات کو ختم کرنا، معاشرہ اور سوسائٹی کو بے حیائی سے پاک و صاف کرنا، یہ مقصد ہے قرآن کا، یہ مقصد ہے اسلام کا، یہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو گھر میں بند کر دے، بلکہ ضرورت کے وقت پردے کے ساتھ باہر نکلنے کا حکم دیا ہے قرآن مقدس نے، اجازت دی ہے پردے کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں روکتا ہے اور باہر نکلنے کے لیے آداب بتلاتا ہے، اس کا طریقہ بتلاتا ہے کہ باہر نکلنا ہے، ضروری ہے نکلو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو۔ کس کو کہا؟ بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مسلمان کی عورتوں کو کہہ دو کہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ یہ طریقہ ہے باہر نکلنے کا۔ چادر لٹکانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ چادر لٹکانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی کس طرح کا کپڑا پہن رکھی ہیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا، کون جا رہی ہے کون آ رہی، کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ کیسے پہچان لیں گے؟ پہچان لیں گے کہ شریف گھرانے کی عورت، پہچان لیں گے کہ یہ شریف زادی ہے، پہچان لیں گے کہ اس کے اندر برائیاں نہیں ہیں، پہچان لیں گے کہ یہ روڈوں پہ گھومنے والی نہیں ہے، ضرورت کے وقت پردے میں اب گھر سے باہر نکلی ہوئی، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں قید نہیں کیا ہے، بلکہ طریقہ بتلایا ہے، گھروں سے نکلنے کا طریقہ بتلایا کہ اپنے گھروں سے نکلو تو لمبی چادر سے اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لو، تاکہ شرارت پسند لفنگے بے شرم جان لیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں اور اپنی شرارتوں سے وہ باز آ جائیں۔ جب آپ کو ایسا دیکھیں گے تو وہ خود بخود شرارتوں سے باز آ جائیں گے۔ شیطان کی دال ایسی عورتوں پر نہیں گلے گی۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اگر خواتین کو ضرورت کے وقت باہر نکلنا پڑے تو جلابیب کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے جلباب کی جمع ہے، جو لمبی چادر کو کہا جاتا ہے، پہن کر باہر نکلیں۔ وہ چادر پہن کر کے، اس سے شرعی پردے کا حکم
شرعی پردے کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بڑی آسانی کے ساتھ شریر لوگوں سے حفاظت بھی ہو جائے گی، شیطان کی دال بھی نہیں گلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا بتلایا ہے؟ یہ طریقہ بتلایا ہے باہر نکلنے کا، نہ کہ ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے، نہ کہ عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، نہ کہ عورتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، نہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ حجاب، یہ پردہ، یہ فیشن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی کے لیے خاص نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے حکم کی ہمیں فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے عورتوں کے لیے کہ وہ پردے کے ساتھ نکلیں، اور پردے کا حکم سب سے پہلے ازواج مطہرات سے شروع کیا گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے، اور باہر نکلنے کے آداب قرآن مقدس نے بتلا دیے۔ اسلام نے قرآن مجید کے اندر امہات المومنین کو جو آداب سکھائے ہیں باہر نکلنے کے، گھر میں رہنے کے، اسی پر عمل کر کے عورتوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی حفاظت چاہتی ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ہم دنیا میں رہیں اور حفاظت سے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، تو اس کو وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو امہات المومنین کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور اسی پر اس کو چلنا ہوگا۔ آج آخر یہ کیوں ہے؟ کیوں یہ بے پردگی ہے؟ سب سے پہلی وجہ دینی تعلیم کی کمی۔ دینی تعلیم کی کمی ہے۔ ایک طرف دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور دوسری طرف اسلام دشمن لوگ مسلمان بیٹیوں کو بے نقاب کرنے پر تلے ہوئے۔ ایک طرف تو دینی تعلیم کی کمی ہے، جس سے ہماری بیٹیاں خود بے پردہ ٹہل رہی ہیں، بے پردگی میں ان کو کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ان بیٹیوں کو بے نقاب کرنے پر تلے ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ قرآن سے دلیل دیجئے، قرآن میں کہاں ہے پردہ کرنے کے لیے، کہاں پردے کا حکم ہے، آپ کیا اندازہ لگائیں گے ایسے مرد سے یا ایسی عورت سے؟ آپ یہی لگائیں گے نا کہ اس نے کبھی قرآن کو چھوا نہیں ہے، اس نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، اس کے ماں باپ نے قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، یہی اندازہ ہوگا نا۔ وہ کہتی ہے قرآن سے دلیل دیجئے، کہاں ہے پردہ کرنے کا حکم؟ قرآن بار بار تاکید کر رہا ہے، ازواج مطہرات کو تاکید کر رہا ہے۔ کیا آج کی عورتیں ازواج مطہرات سے نعوذ باللہ زیادہ پاکیزہ ہیں؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایسا شخص کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ قرآن سے پردے کا حکم کہاں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو افسوس ہوگا، اس پر کم افسوس ہوگا، زیادہ افسوس ہوگا اس کے ماں باپ پر، کہ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، اگر نہیں پڑھایا تو قرآن کی تعلیم نہیں دی، نہیں تعلیم دی تو دین کی تعلیم نہیں دی، نہیں بتلایا تو امہات المومنین کی سیرت کو نہیں بتلایا، نہیں بتایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں دیا اس نے۔ محترم حضرات و خواتین، ایسے میں یہی ہوگا۔ قرآن میں بار بار حجاب کے متعلق تاکید کیا جا رہا ہے، اور اس کی ابتدا، اس کی شروعات ان ہستیوں سے کی جا رہی ہے جن کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی امہات المومنین اور صحابہ کرام، صحابیات سے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے، لیکن آج وہی ماں باپ جو اپنی بچیوں کی پرورش کرتے ہیں قرآن و حدیث سے دور رکھ کر کے،
قرآن و حدیث پڑھانا ان کو عیب لگتا ہے، تب وہ عورت کہتی ہے، تب وہ بیٹی کہتی ہے میں حجاب نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہوں، میں بال کھولنا چاہتی ہوں، جو آزادی کے ساتھ میرا رہنے کا ارادہ ہے، اس کو خراب ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کیوں دیتے ہیں؟ یا ایسی عورت یا ایسی لڑکی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن نے کیا حکم دیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام اس کی حفاظت چاہتا ہے کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلے تو درندے اس کے چاروں طرف نہ منڈلائیں، جب یہ اپنے گھر سے نکلے تو شیطان اس کے چاروں طرف نہ گھیر لیں۔ لیکن اس کے سمجھ میں بات یہ نہیں آ رہی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتی ہوں۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو کہتی ہیں میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، چونکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آزاد رہنا چاہتی ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ کہتی ہے میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، میں آزاد پھرنا چاہتی ہوں، میں بال کھول کر کے رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نہ قرآن کو سیکھا ہے، نہ قرآن کی تعلیم لی ہے، نہ ماں باپ نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ماں باپ سے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اہل و عیال، اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس شخص نے کہاں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچایا؟ اس کی بیٹی جب کہہ رہی ہو میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، میں بال کھول کر کے رہنا چاہتی ہوں، میں بے حجاب رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے خرابی کا، بدکاری کا سرٹیفکیٹ دینے والے، یہ کوئی نہیں دے رہا ہے سرٹیفکیٹ، تم خراب ہو یا اچھی ہو یہ سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کہہ رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، سورۃ النور ہے، آیت نمبر 30 اور 31، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سن لیں وہ عورتیں جو آزاد رہنا چاہتی ہیں، سن لیں وہ عورتیں جو بال کھول کر کے چلنا چاہتی ہیں، سن لیں وہ عورتیں بھی جو اپنی آزادی، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ آئیے دیکھیں، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو سنو اس آیت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو مخاطب کیا؟ اے میرے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ مردوں کو بھی حکم ہو رہا ہے، مومن مردوں کو حکم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ عورتوں کو کہہ دیا گیا کہ پردے میں رہیں، یہ نہیں کہ عورتوں کو کہہ دیا گیا اپنے گھروں میں رہیں تو اور مردوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ جس طرح چاہو پھرو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا اور کیا فرمایا؟ یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ان اللہ خبیر ذالک ازکی لہم، ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد مومن عورتوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا راستہ الگ کر دیا۔ اے میرے نبی، آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ نہیں کہا زینت نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر رہتا ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ یہ پورا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی بتلا دیا کہ کیسے آپ کو رہنا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہو ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ شریعت تو کہہ رہی ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال کر کے رہو، تم بغیر دوپٹہ کے ٹہل رہی ہو، تو کہاں سے یہ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ آزادی کا ڈیمانڈ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آزادی کا ڈیمانڈ کیوں ہو رہا ہے؟ بے پردگی کا ڈیمانڈ کیوں؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا ڈیمانڈ کیوں؟ جواب ایک ہی ہے، دینی تعلیم کی کمی، دینی تعلیم سے ناواقفیت، اور اس کی ذمہ داری سیدھے سیدھے ماں باپ پر آتی ہے، سیدھے سیدھے ماں باپ پر آتی ہے۔ ماں باپ نے سب کچھ سکھایا، ہواؤں میں اڑایا، لیکن اگر تعلیم نہیں دی تو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف مردوں کو کہا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، دوسری طرف عورتوں کو کہا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ آپ یہ جان لیجئے، شرمگاہ کی حفاظت چہرے کے پردے سے ہی ہوتی ہے، چہرے کے پردے ہی سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، نوٹ کر کے رکھ لیجئے، بدکاری کی ابتدا چہرے کی بے پردگی سے ہو کر زنا کی حد تک جا پہنچتی ہے۔ بدکاری کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العینانی تزنیانی وزناہما النظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا کیا ہے؟ بدنگاہی ہے۔ جب کوئی بری نظر سے کسی کو دیکھتا ہے تو وہی اس کا زنا ہے۔ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے، ہم بے پردہ رہنا چاہتے ہیں۔ بے پردہ رہو، کون روک رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق چلو گی، جنت کے دروازے تمہارا انتظار کریں گے۔ اس سے ہٹ کر کے چلو گی تو جہنم کے دروازے تمہارا انتظار کریں گے۔ کون روک رہا ہے تم کو؟ تم کو تو ایک طریقہ بتلا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ہم لوگ حالت احرام میں ہوتے تھے، حالت احرام میں حج کا سفر ہوتا تھا۔ جب کوئی قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم اپنے چہرے پر پردہ لٹکا لیا کرتے تھے، اور جب قافلہ گزر جاتا تو ہم اس کو کھول دیتے، اپنے چہرے کو کھول دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، یہ لفنگوں کی جماعت نہیں تھی نعوذ باللہ۔ اور حالت احرام میں جبکہ عورت کا چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ بتلا رہی کہ جب قافلہ ہمارے سامنے سے، مردوں کا قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے تھے۔ محترم حضرات و خواتین، یاد رکھیے، اسلامی حجاب یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، یہ عورت کی عزت ہے، یہ عورت کا وقار ہے۔ خواتین میں جو برقعے پہننے کا رواج ہوا ہے، یہ دور نبوت کی پاکیزہ خواتین اسلام کا کہ عمل ہی سے نکلا ہے۔ یہ برقع جو استعمال ہو رہا ہے، یہ وہیں سے آ کر کے استعمال ہو رہا ہے، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے۔ برقع بھی اسی چادر کے قائم مقام ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے لفظ جلباب سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لمبی چادریں پہن کر نکلنے کا حکم دیا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ حجاب کی مخالفت، ہم یہ نہ دیکھیں کہ دشمنان اسلام آج ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے۔ آپ یاد رکھیے، اسلام کی مخالفت، اسلام کے احکامات کی مخالفت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اسلام اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج کے دور میں جو حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ سارے لوگ اس میں نہیں ہوتے ہیں، ہندوؤں میں سے بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ ہمیں بتلائیے کون سا وہ شخص ہوگا جو اپنے ساتھ اپنی بہن کو لے کر چل رہا ہو، اپنی بیٹی کو لے کر کے چل رہا ہو، اور اس کو گھور کر کے چار لوگ چاروں طرف سے دیکھ رہا ہوں، کون سا شخص ہے؟ کیا اس کا خون نہیں کھول جائے گا؟ چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کافر ہو، شیعہ، کوئی بھی ہو۔ یہ اس حجاب کی مخالفت کرنے والے سارے ہندو نہیں ہیں، ہندوؤں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں
اور اپنی بہن بیٹیوں سے زیادہ دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں. یہ چند لفنگے یا تو ان کے اوپر سیاست کے جو مکار ہوتے ہیں ان کا جادو چلا ہوتا ہے، اور یہ چند پیسوں میں بکے ہوتے ہیں جو چاروں طرف فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. سارے ہندو بھی اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں، چونکہ سب کو اپنی ماں سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے پیار ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص اگر باغیرت ہے وہ تو یہ نہیں پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو حجاب کی تعلیم دیں، حجاب کو سمجھائیں. حجاب کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن نے حجاب کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا عورتوں کو مجبور کر دیا ہے؟ اگر اس لڑکی کو یہ پتا ہے کہ نہیں، قرآن نے گھر میں رہنے کے لیے کہا ہے اور ضرورت کے وقت نکلنے کی اجازت دی ہے، اور اس طرح سے نکلنے کی اجازت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نکلنے کی اجازت دی ہے. ہمیں یہ بتلانے کی ضرورت ہے. جب اس عورت کو، اس بیٹی کو، اس ماں کو یہ خبر ہو جائے کہ شریعت ہمیں اس طرح سے رہنے کا حکم دے رہی ہے، ہمیں اس طرح سے نکلنے کا حکم دے رہی ہے، ورنہ اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دے رہی ہے، اس کو جب یہ پتا چل جائے کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا؟ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. صحیح بخاری کی روایت. جب ایک لڑکی کو یہ پتا چل جائے، ایک بہن کو یہ پتا چل جائے، ایک ماں کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے، اس فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، زندگی اس کے مخالف یا اس کے خلاف گزارنے والے کا جگہ جو ہے وہ جگہ اس کی جہنم ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امتی يدخلون الجنہ، ہماری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا، مگر وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کرے. صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کیا، یعنی کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا. جس نے، جب اس لڑکی کو، اس ماں کو، اس بیٹی کو پتہ چل جائے گا تب وہ یہ نہیں کہے گی میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں، تب وہ کہے گی میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں گزر رہی ہے تو میرا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا. تب وہ لڑکی، وہ بیٹی، وہ ماں ڈرے گی اور جہنم میں جانے سے گویا کہ جنت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اور اے بیٹیوں، اے میری ماؤں اور بہنوں، جب جنت میں جانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، گھروں سے باہر نکلنا ہے، گھروں سے باہر نکلنا ہے، چادروں میں لپٹ جاؤ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. یہ طریقہ بتلایا گیا ہے. اس طرح سے اگر چلو گی تو اطاعت کرنے والی ہوگی، اس کے خلاف چلو گی تو نافرمان میں سے ہو جاؤ گی. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ تعلیم ہم اپنی بچیوں کو دیں. اسلامی تربیت سے اپنی بچیوں کو ہم پالیں. اگر ہم اسلامی تربیت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ضرورت کے وقت ہم گھر سے نکل سکتے ہیں، گھر سے باہر جا سکتے ہیں، جو آداب ہمیں بتلایا گیا ہے اس دائرے میں رہ کر کے. تو جب بھی وہ بیٹی نکلے گی، کتنے بھی درندے چیختے رہیں، چلاتے رہیں، کتنے بھی درندے آ جائیں، کتنے بھی شرارت پسند آ جائیں، نہ اس بیٹی کو خوف ہوگا، نہ اس بیٹی کو ڈر ہوگا. اگر درندے سامنے آئیں گے
تو وہ بیٹی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے دلیری کے ساتھ وہ بیٹی جواب دے گی. بھیڑیے آگے بڑھیں گے, نعرے بازی کریں گے, تو نڈر ہو کر کے ان کو کہے گی کہ یہ تمہارے نعرے پانی کے بلبلے ہیں, کان کھول لو. اگر اس بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے دی گئی ہے تو کہے گی کان کھول لو, یہ تمہارے نعرے جو تم نعرے لگا رہے ہو یہ پانی کے بلبلے ہیں, ہوش میں آؤ, آؤ میرے نعرے سنو, میں نعرے لگا رہی ہوں. نہ تمہارے اسکول اس کو روک سکتا ہے, نہ کالج روک سکتا ہے, نہ تمہارا اسٹیٹ روک سکتا ہے, نہ تمہارا ملک روک سکتا ہے. یہ نعرہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے. وہ نعرہ ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب اس بیٹی کو آپ قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے, اس کو بتلائیں گے امہات المومنین کیا تھیں, اس کو بتلائیں گے رقیہ اور فاطمہ کون تھیں, اس کو بتلائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, تو وہ بیٹی اس طرح سے نڈر ہو کر کے اللہ اکبر کی نعرے لگائے گی اور کہے گی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. محترم حضرات و خواتین, ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے منہ کو دبائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے گھر سے اپنی اس تعلیم کو شروع کریں. آج میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں اور اس طرح سے پورے مسلمان آج یہ فیصلہ کر لیں کہ میری بیٹی, میری بیوی, میری بہن بے حجاب گھر سے نہیں نکلے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کل کا سورج بعد میں نکلے گا. یہ برساتی میںڈک جو ٹائیں ٹائیں کی آواز لگا رہے ہیں, یہ سب کے سب خود بخود ختم ہو جائیں گے. ہم اس پر عمل کر کے تو دیکھیں. دیکھا نہیں آپ نے؟ ایک بیٹی نے نعرہ لگایا, آج کتنی بیٹیاں روڈوں پر ہیں, جبکہ یہ گنی چنی ہے بیچاری, حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں. یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ دو چار اگر بیچاری لڑ رہی ہیں تو سینکڑوں بے پردہ ٹہل رہی ہیں, سینکڑوں یہ بتلا رہی ہیں کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. کیا اسلام نے یہی طریقہ ہمیں بتلایا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسروں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. کیا دوسرے ہمیں برقع پہننے کے لیے, ہمیں ہمارا برقع چھیننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا دوسرے لوگ ہمیں بے پردہ کرنے کے لیے آتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو؟ کیا کسی بہن بیٹی کے پاس کوئی ہندو یا کوئی یہودی آیا اور کہا کہ نہیں تم اپنی بیٹی کو بے پردہ رکھو؟ ہم خود یہ کام کر رہے ہیں, ہم خود یہ کام کر رہے ہیں. ضرورت ہے, ضرورت ہے. میں اپنے تمام ان گارجین سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس بیویاں ہیں, جن کے پاس بیٹیاں ہیں, جن کے پاس بہویں ہیں, جن کے پاس بہنیں ہیں, کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی, ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اس چیز کو شروعات کریں. پردے کا اہتمام کروائیں, حجاب کا اہتمام کروائیں. کسی کو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں, یہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے. ان کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں چلے گئے. ایک مسکان نے ایک نعرہ لگایا, اس بیٹی کی ہمت پر داد دیجئے. وہ چاہتی تو ان درندوں سے کہتی یہ لو میں اپنے عبایا کو نکال کر کے اسکوٹی میں رکھتی ہوں, جا رہی ہوں. میں کر سکتی تھی وہ, لیکن اس نے نہیں کیا, ایسا نہیں کیا. اور جب نعرہ بھی لگایا, نعرہ بھی جب لگایا تو غیر اللہ کا نعرہ نہیں لگایا, کسی اور کا نعرہ نہیں لگایا, ماں باپ کا نعرہ نہیں لگایا, پرنسپل کا نعرہ نہیں لگایا. اگر نعرہ لگایا تو اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے درندو, اللہ تم سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. درندو تم چیختے رہو, چلاتے رہو, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے بنا دیں کوئی درندہ ان کے سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا ہے. آج ہماری کتنی بیٹیاں اس حق کی لڑائی میں آگے آ چکی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر حوصلہ پیدا کرے. یہ بیٹی ڈری بھی نہیں, جھکی بھی نہیں, اور جب اس کی زبان سے کلمہ نکلا تو کلمہ توحید, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا. کاش آج ہر ماں باپ یہ عزم کر لیں کہ میری بیٹی, ہر بھائی یہ عزم کر لے کہ میری بہن گھر سے بے حجاب نہیں نکلے گی. تو یاد رکھیں, جیسا کہ میں نے کہا
کہ کل کا سورج بعد میں نکلے گا، اس سے پہلے حجاب کے بولنے والے یہ برساتی مینڈک اپنا دم توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ افسوس در افسوس، پہلی بات، بہت ساری ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بے حجاب نکلتی ہیں۔ سب کو نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن بہت ساری بے حجاب نکلتی ہیں۔ اور دوسری بات، آج کے دور کا یہ بہت بڑا رمیہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسے برقعے آ گئے ہیں جن سے برقعے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ کپڑا اتنا تنگ باریک جس سے اندر تک کا لباس نظر آتا ہے، سائز تنگ جس سے جسم کی ساخت بھی ظاہر ہوتی ہے، رنگ برنگ دھاگوں کے پھول، ڈیزائن، رنگوں کے موتیاں اور کیا کیا اس میں جڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے قیمتی جاذب نظر برقعے آج مارکیٹ میں، جس کو نہ دیکھنا ہو وہ بھی ان کی طرف۔ یہ برقع کے مقصد کیا ہے؟ یہ برقعے کا مقصد کیا ہے؟ برقعے کا مقصد کیا تھا؟ برقعے کا مقصد تھا زینت کو چھپانا، یہاں تو اور زینت بنا کر کے اس کو پہنا جا رہا ہے۔ جن کے پہننے سے برقعے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بازار میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی یہودی ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی کافر ہو، برقعے خرید کر دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں آتا ہے کہ یہ برقع لو، یہ پہنو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلی بات حجاب کا اہتمام کریں، اور دوسری بات ڈھیلے ڈھالے، سادے اور غیر جاذب نظر برقعے پہن کر ہی باہر نکلیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ برقعے زینت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ زینت کو چھپانے کے لیے ہیں، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں کہیں نہیں آنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر سے روکا نہیں ہے، گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، ضرورت کے وقت نکلنے کی اجازت دی ہے، اور اپنی زینت کرنے سے بھی نہیں روکا ہے۔ زینت کیجئے، لیکن زینت جس کے لیے ہے اس کے لیے کیجئے۔ یہ زینت شوہر کے لیے ہے، اس کے لیے ہونی چاہیے، ساری دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ باہر اگر کوئی عورت نکلتی ہے تو برقعے میں نکلے، حجاب میں نکلے، جس سے اس کی شناخت ہو سکے کہ یہ شریف گھر کی عورت ہے، یہ شریف عورت ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ حجاب عورت کی عزت ہے، حجاب عورت کے لیے وقار ہے، حجاب ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، اس کو مظلوم نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس بات کو خیال رکھیں کہ ہم آج ہی سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو، اور ہماری جو خواتین ہیں وہ خود بھی اس بات کا اہتمام کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ بچی ابھی چھوٹی ہے، اس کو بچپن سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا، اس کو بچپن سے ننگے جسم اس کو رکھنا، پھر بعد میں جب وہی بچی بالغ ہو جاتی ہے تو آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہی بچی یہ سوال کرتی ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، وہی بچی یہ کہتی ہے میں بال کھول کر کے رہنا چاہتی ہوں، وہی بچی یہ کہتی ہے کہ حجاب کا حکم کہاں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے بچیوں کو، ہم اپنی بہنوں کو اپنے گھر میں رکھیں، جب ضرورت پڑے ضرورت کے وقت نکال سکتے ہیں، لیکن ان کو پردے کے ساتھ نکالیں، اور وہ زینت بھی کر سکتی ہیں، زینت ان کے لیے کریں جس کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو حجاب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذہن و دماغ سے شیطانی وساوس کو ختم کر دے، اور ان کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔